ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اہل ایمان کو یہاں پر خطاب کر کے حکم ہو رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو، سچی بات بولو۔ ان دونوں کی تاثیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ دو کام کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا اور تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا۔ اور پھر بعد میں یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا، اس پر اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ صوفیاء کرام نے یہ فرمایا کہ تقوی چار طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام تقوی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچے، اور دوسرا خاص لوگوں کا تقوی ہے وہ گناہوں سے پرہیز کریں، اور تیسرا اولیاء کرام کا تقوی ہے کہ افعال حسنہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اور چوتھا انبیاء کرام کا تقوی ہے جو بڑا اعلیٰ درجے کا تقوی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اسی تک پہنچ جائیں۔ تو فرمایا گیا اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی اور درست بات یہ کس قدر مفید ہے بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ سچائی، صداقت یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اسی لیے انبیاء کرام پر لوگوں نے بڑے بڑے الزامات تو لگائے، لیکن کسی بدترین دشمن کی یہ مجال نہ ہوئی کہ معاذ اللہ وہ کسی نبی پر جھوٹ کا الزام لگا سکے۔ یعنی سچائی یہ نبیوں کا ایسا خاصہ ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بالخصوص میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمنان دین نے جادوگر کا، مجنوں کا، دیوانہ کا، کیا کیا کہا، لیکن جب سچائی کی بات آئی تو کہا ہم نے ایسا سچا آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اعلان نبوت کے پہلے ہی دن سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل مکہ کو جمع کر کے سوال کیا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو وہ سارے کے سارے بول اٹھے ہم ضرور یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ سچائی جو ہے نبیوں کا خاصہ ہے، اور سچائی اختیار کرنے والا کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ تمہارے یہاں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی کسی معاملے میں جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم سب ان کے سچے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا تھا، روم کے بادشاہ نے کہا تھا، تب وہ یقیناً اللہ
اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تو پھر لوگوں کے معاملات میں بھی ضرور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ سچائی کا یہ بہترین نتیجہ ہے۔ ابو جہل جیسا بدترین دشمن بھی کہا کرتا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، ہاں صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو آیتیں وہ ہم کو سناتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جب جھوٹ کی بات آتی تھی تو وہ بھی کہتا تھا نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک الکذب وہو باطل بنا لہو فی ربض الجنہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جو کہ باطل ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل تعمیر کیا جائے گا۔ آج اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس پر عمل کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ ان کے کردار سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بات بات پر جھوٹ، یعنی جھوٹ کے اندر کوئی عیب ہی انہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب بندہ جب جھوٹ بول دیا، رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو گئے تو اس کی مجلس میں برکتیں کہاں سے آئیں گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو۔ کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے تو ایک دن اللہ کے یہاں اس کا نام سچوں کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں صدیق بن گیا تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید کرتے میرے آقا نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، تم جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ جھوٹوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ آج جھوٹ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اسے ماحول میں سچائی کی طرف آنے کی بہت ضرورت ہے۔ سچائی اور صداقت ایک ایسی خوبی ہے جس سے انسان کا چہرہ بھی جگمگاتا ہے، دل بھی جگمگاتا ہے، اطمینان دل میں پیدا۔ جھوٹے آدمی کے دل میں کبھی اطمینان آپ کو نظر نہیں آئے گا، بے چین رہے گا وہ، اور جھوٹے آدمی کا چہرہ کبھی نورانی نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ جیسے اندر کو خراب کرتا ہے ایسے باہر کو بھی خراب کرتا ہے، اور سچائی جیسے باہر کو جگمگاتی ہے ایسے اندر کو بھی جگمگاتی ہے۔ جب بندہ مومن تقوی اور قول سدید، اللہ نے فرمایا سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، ان کا عادی ہو جاتا ہے تو دوسرے کام خود بخود اس کے صحیح ہونے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ مجھے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر وہ کبھی گناہ کا کام نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ جب اللہ سے ڈرے گا تو بھی غلط کام نہیں کرے گا، اور صحیح بات کرے گا تو بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو غلام کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے اور ہمیشہ سچائی کا دامن تھام کر کے رکھے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے مطاع ہوتا ہے، نبی کی پیروی کی جاتی ہے، اور امت کا ہر فرد نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جن سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور میرے آقا کے بارے میں رب نے فرمایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو سرکار نے جو سچائی کی تعلیم دی اور نمونہ عطا کیا، آج ہم سے دور ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کے پاس میں ظاہری طور پر مال بھی نہیں تھا، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہوتے تھے۔ کیوں کامیاب ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ سرکار کے فرمان پہ عمل کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے بہادر ان سے گھبراتے تھے، یہود دولت مند ہو کر بھی ان کے سامنے ذلیل تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ سرکار نے جو فرمایا اس پر وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچائی کی جو تعلیم دی، اس حوالے سے ایک روایت بڑی لذیذ ہے۔ جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام پر ظلم بہت زیادہ ہونے لگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ کفار مکہ نے
ایک وفد پھر ان حضرات کو لینے کے لیے بھیجا. یہ حبشہ چلے گئے صحابہ کرام تو کفار مکہ نے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ جاؤ حبشہ میں جا کے جو مسلمان حبشہ چلے گئے ان کو دوبارہ پکڑ کر کے لے کے آؤ. اب یہ لوگ وہاں سے گئے اور پھر نجاشی کے دربار میں جا کر کے اس کو بڑے بڑے تحفے دیے اور پھر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں بھگوڑے ہیں وہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے آپ کے یہاں گئے, لہذا آپ ان کو ہمارے پاس میں بھیج دیجئے. اب نجاشی نے کہا کہ ایسے کیسے بھیج دوں, پہلے ان کو بلاؤں گا, تمہاری بات میں نے سن لی, ان کی بات بھی میں سنوں گا اور دونوں کی باتیں سن کر کے میں فیصلہ کروں گا. اب جب بلانے کی باری آئی نا تو مسلمانوں نے اپنا ایک وفد ترتیب دیا, حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے. تو یہاں نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر پہنچے ہیں تو انہوں نے جو جرأت مندانہ باتیں کی ہے نا, اس میں سے ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب صحابہ کرام نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ دربار میں جا رہے ہو, وہ پکڑنے کے لیے مکہ کے کافر آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے تحفے پیش کیے ہیں, تو کیا جواب دو گے؟ ان سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ حضرت جعفر نے کہا نقول واللہ ما علمنا وما امرنا بی نبینا, یعنی آپ نے فرمایا کہ بخدا میں وہی کہوں گا جو میں جانتا ہوں اور جس کا میرے آقا نے حکم دیا ہے. یعنی دشمن پکڑنے کے لیے آیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں میں بات وہی کروں گا جو سرکار نے کہی ہے, اور فرمایا یہی غلامی کا شعار ہے, نتیجے کی پرواہ میں نہیں کرتا, سرکار کے فرمان پہ میں عمل کروں گا. تو اس طرح بندہ سرکار کے فرامین پہ جب عمل کرتا ہے, سچائی کا دامن تھامتا ہے, اسے عزت ملتی ہے. اب دربار میں جب پہنچے اور نجاشی نے بات چیت شروع کی تو حضرت جعفر نے جو باتیں نجاشی کے دربار میں کہی وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ, ہم جاہل لوگ تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ میں بے رحمی کا سلوک کرتے تھے, ہم میں سے طاقتور غریب اور کمزور کو کھائے جا رہا تھا, ہماری حالت بڑی خراب تھی. اللہ نے ہم پر رحم کیا, ہم پر اللہ نے ایک ایسا نبی بھیجا جو سچائی, امانت اور پاک دامنی کے اندر اپنی مثال آپ تھا. انہوں نے ہم کو دعوت دی, ہم ایک خدا پر ایمان لائے, ہم نے پتھروں اور بتوں کو پوجا کرنے سے انکار کیا, اور ہم ہر حال کے اندر, سرکار نے ہم کو حکم دیا ہے ہر حال میں ہم سچ بولیں, کبھی جھوٹ نہ بولیں. یعنی دربار میں آپ نے کہا کہ ہمیں سچائی کا حکم دیا گیا ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہماری قوم ہم پر ظلم کر رہی ہے. وہ جرم ہمارا کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے. یہ ساری کی ساری باتیں جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے کہی تو آپ اس پر غور کریں کہ ایک مظلوم, بے وطن, پریشان مومن ایک بادشاہ کے دربار میں کس طرح جرت کے ساتھ اپنی بات کہہ رہا ہے اور جھوٹ نہیں بول رہا ہے, سچائی کو پیش کر رہا ہے. یہ سب کو اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر انہیں بھروسہ تھا کہ بندہ جب سچائی پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا سامان پیدا کرتا ہے. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ دوبارہ مکہ واپس آ گئے, تو انہیں کفار مکہ میں سے کسی نے پناہ نہیں دی اور یہ ان کے مظالم سے بچ نہیں پا رہے تھے اور بڑا ان پر ظلم, کیونکہ پہلے یہ بھاگ کے گئے تھے دوبارہ مکہ آئے, بڑا ظلم ہونے لگا. ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں ظلم و ستم سے محفوظ اور امان کے ساتھ رہ رہے تھے, یعنی ان کو ایک کافر نے پناہ دے دی تھی حضرت عثمان بن مظعون کو. انہوں نے کیا کیا, یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, تو ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی سرکار کا غلام, یہ لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ بھی حضور کے غلام, تو یہ بڑے صبر کے ساتھ میں اپنی غلامی کی سزا بھگت رہے ہیں, آخر میں بھی تو سرکار کا غلام ہوں, پھر میں بھی اپنے آپ کو حضور کے لیے کیوں نہ قربان کروں. تو ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا آج کے بعد میں مجھے تمہاری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں. ولید نے کہا کیا بات ہے, کیا تم کو کسی نے ستایا ہے کیا؟ انہوں نے کہا لا ولکننی ارضى بجوار اللہ ولا اريد ان استجیر بغیری. کہا مجھے کسی نے ستایا نہیں ہے, کسی نے مجھ پر زیادتی نہیں کی ہے, لیکن میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اس کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں چاہتا ہوں. یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے گوارا ہی نہیں کہ حضور کے دوسرے غلام ستائے جائیں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں, کہا میں بھی ظلم برداشت کروں گا. تو آپ دیکھیں نمونہ کیسا فرما برداری کا انہوں نے پیش کیا کہ اگر ایک مسلمان پہ ظلم ہونا دوسرا مسلمان چین سے نہیں بیٹھتا. اور آج ہمیں دیکھ لیں, آج ہمارا کردار, ہمارے حالات کیسے ہیں. ہم اپنے آپ کے اندر مگنے, اپنے حال, اپنی چال اور اپنی کھال کے اندر اور اپنے مال کے اندر ایسے مگنے, ہمیں پرواہ نہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے.
علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ اللہ نے ہاتھ اس لیے نہیں دیے ہیں خالی کہ تم جو ہے وہ خالی دعائیں کرو، اللہ نے ہاتھ دعا کے لیے دیے نا، تو ہاتھ اس لیے بھی دیے کہ ظالم کا گریبان پکڑو اگر طاقت رکھتے ہو تو۔ لیکن آج ہم اپنے حال چال کھال اور مال کے اندر ایسے مگن ہو گئے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم لوگ گوارا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کے حوالے سے ایک روایت میں رکھوں یہاں پر، حضرت یعقوب بن اسحاق یہ بڑے پائے کے عالم تھے۔ ایک دن متوکل خلیفہ عباسی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے دو بیٹے آ گئے۔ تو متوکل نے پوچھا کہ تمہیں میرے یہ دونوں بیٹے زیادہ پیارے ہیں یا امام حسن اور حسین زیادہ پیارے ہیں؟ تو بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی بادشاہ کے بیٹے سے زیادہ کسی کو پیارا کہہ دے تو بڑا پھر الگ ماحول تھا اس وقت کا۔ جب اس نے پوچھا کہ میرے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہو کہ امام حسن اور حسین سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ تو حضرت یعقوب بن اسحاق نے کہا خدا کی قسم مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ جب یہ جواب دیا تو متوکل نے اپنی دشمنی کی وجہ سے حکم دیا کہ یعقوب بن اسحاق کی زبان گدی سے نکال لی جائے، گدی کی طرف سے کھینچ کے باہر نکال لی جائے۔ اس وقت میں بادشاہ جب ناراض ہوتے تھے نا تو ایسے ہی ظلم کرتے تھے وہ، اور پھر ایسا ہی کیا گیا، آپ کی زبان کھینچ لی گئی، آپ انتقال کر گئے۔ اور ایک بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ یعقوب بن اسحاق جن کو یہ سزا دی گئی یہ متوکل کے دونوں بیٹوں کے استاد تھے، اور ایک دن پہلے انہوں نے انہی دونوں بادشاہ زادوں کو سبق پڑھایا تھا اور یہ شعر پڑھایا تھا کہ انسان کو جتنا زبان کے پھسلنے سے دکھ ہوتا ہے اتنا پاؤں کے پھسلنے سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ زبان کے پھسلنے سے تو بہت مرتبہ گردن بھی کٹ جاتی ہے، پاؤں پھسلنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑی دن تکلیف ہوتی ہے بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ شعر پڑھایا تھا اور آخر آپ کو کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اس طرح شہید کر دیا گیا، لیکن اس سے آپ نے درس دے دیا بات سیدھی کہو، جان چلی جائے لیکن بات سچی کہو، غلط بات زبان سے مت نکالو، غلط بات اگر تم نے کہہ دی تو کچھ دن زندہ رہ جاؤ گے، بعد میں تو پھر آخر مرنا ہی ہے نا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو جج کے سامنے مقدمہ چلا تو جج علامہ فضل خیر آبادی کے کان میں کہنے لگا ایک بار خالی اتنا کہہ دو کہ میرا فتویٰ غلط ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ میں حق بات کے علاوہ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا، میں بات تو وہی کہوں گا جو صحیح ہے، میرا فتویٰ کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے، اور رہ گئی بات زندگی اور موت کی تو آپ نے فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے، اور اس طرح آپ نے کالے پانی کی سزا بھگت کر کے آپ نے اپنی جان جہاں آفری کے سپرد کر دی، لیکن غلط بات کہنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اور پھر رب نے کیا فرمایا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور سچی بات کہو گے تو کیا ہوگا، اللہ تمہارے اعمال کو بھی سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا وہ بڑی کامیابی پا لیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور اس کے بعد والی جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو نکاح کے خطبے میں یہ دونوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مجھ کو یہ سمجھ میں آتا ہے نکاح کے خطبے میں یہ دو آیتیں خاص طور سے اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ پہلے کہا جاتا اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اس لیے کہ عام طور پر شادی کے بعد میں جو گھر ٹوٹتے ہیں نا وہ غلط بات کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہوتا ہے وہ غلط بات کی وجہ سے ہوتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا جو ہوتا ہے وہ غلط باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی بھی قول سدید سیدھی بات صحیح بات کریں، اگر ساس اور بہو اہل خانہ سب سیدھی اور صحیح بات کریں تو نہ ساس بہو میں جھگڑا ہوگا، نہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، نہ طلاق کی نوبت آئے گی، نہ کچھ ہوگا۔ اب آج کل تو سیدھی اور صحیح بات جب گھروں میں رہتی نہیں ہے تو پھر معاملات بگڑتے ہی تو ہیں۔ ادھر جب ساس بہو کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا تو کوئی تو اپنے بیوی کی طرفداری کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی طرفداری کر رہا ہے، سیدھی بات کہنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، میں بیوی کو ناراض کروں یا ماں کو ناراض کروں، اور پھر ہوتا وہی ہے کہ گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو نکاح کے خطبے میں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے تمہارا نکاح تو ہو رہا ہے لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا اور سیدھی بات کرنا، اگر ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی اچھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور پھر تم کو بڑی کامیابی ملے گی، اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ چلو گے، اور دنیا میں کامیابی یہ ملے گی کہ تمہارا گھر بسا رہے گا، اور آخرت کی کامیابی تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ
جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ نکاح کے خطبے میں خاص طور سے جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اگر اس کو دولہا اور دلہن اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لیں اور اس آیت کریمہ کے اوپر جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی اگر کوشش کریں اور عمل کریں نا، تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں کے اندر تلخیاں، کرواہٹ نہیں پیدا ہوگی، چاشنی اور شیرنی ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ نظر آئے گی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سیدھی بات کہنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، سچائی بیان کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ کہ گھر اجڑ رہے ہیں، خاندان بگڑ رہے ہیں اور پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ لہذا نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی اس آیت کریمہ کے درس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله۔